جب آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن کے بارے میں، قیامت کے مناظر کے بارے میں، تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے۔ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 3171 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2860 ہے، جس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ بالکل یعنی برہنہ حالت میں آئیں گے، ان کے پاس کوئی لباس نہیں ہوگا، کپڑے نہیں ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب لوگ بغیر کپڑوں کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ دن کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگوں کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ کون ہوگا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہوگا۔ اب آپ ابلیس کا ایک دیکھیں رویہ کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں کرتے کہ وہ بتا رہے کہ ڈیفرنٹ چیزوں میں جو انبیاء تھے ان کی جو اسپیشلٹیز تھیں وہ بڑے آرام سے بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہاں نوٹ کرنے والی یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دراصل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح سے وہ پیدا ہوا تھا، بغیر کپڑوں کے، بغیر کسی مال و متاع کے، بالکل اسی طرح سے وہ اٹھایا بھی جا رہا ہے۔ تو چاہے وہ جیف بیسوس ہو، یا وہ ایلون مسک ہو، یا وہ بل گیٹس ہو، یا وہ مارک زکربرگ ہو، یا دنیا کا کوئی شخص ہو، وہ اپنے ساتھ قبر میں کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ ایک روپیہ، ایک ڈالر ساتھ لے کے نہیں جا رہا۔ جو کچھ انسان نے دنیا میں کمایا ہے وہ سب کا سب یہیں پہ رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب فوت ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں، یعنی 3 چیزیں اس کے جنازے کو فالو کرتی ہیں، اور ان میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک بس اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اس کی فیملی، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ اس کا مال اور فیملی تو واپس چلے جاتے ہیں، وہ تو اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتے، نہ اس کی فیملی قبر میں اترتی ہے اس کے ساتھ، نہ اس کا مال اس کے ساتھ قبر میں اتر جاتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس کے ساتھ قبر میں ضرور جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ جب انسان دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، اپنے بارے میں سوچئے، میں اپنے بارے میں سوچوں کہ جب ہمیں موت آئے گی، کیونکہ مرنا تو ہر انسان نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا۔ امیجن کریں جب میں قبر میں ہوں گا، جب آپ قبر میں ہوں گے، اور جب ہمارے فیملی ممبرز ہمیں دفنا دیں گے، ہمارے اوپر مٹی ڈال دیں گے اور ہم سے دور چلے جائیں گے، تو بس قبر میں پھر ہم ہی ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر 2 فرشتے قبر میں داخل ہوں گے، منکر اور نکیر، جو سوال پوچھیں گے، من ربوں کا، بتا تیرا رب کون تھا؟ ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا تھا؟ من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون تھا؟ سب سے پہلے تو یہ بتا تو کس رب کی عبادت کیا کرتا تھا؟ کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تھی، یا تو نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا تھا، یا تو اپنے مال کی پوجا کرتا تھا، یا تو نے کسی اور خدا کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا تھا؟ یہ بتا تیرا دین کیا تھا، یہ بتا تیرا وے آف لائف کیا تھا؟ کیا وہ اسلام تھا؟ کیا تو نام کا مسلمان تھا اور کام کا کچھ اور تھا؟ کیا تو کہنے کو مسلمان تھا لیکن تیرا وے آف لائف بالکل ڈیفرنٹ تھا؟ بتا تو صحیح تیرا دین کیا تھا، تیرا وے آف لائف کیا تھا؟ کیا تیرا وے آف لائف قرآن و سنت کے مطابق تھا یا کیا اس سے مختلف تھا؟ اور پھر پوچھا جائے گا من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون تھا؟ کس کو تو نے اپنا رول ماڈل بنایا تھا؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسٹ ایگزامپل بنا کر بھیجا، تو یہ بتا تو نے کس کو رول ماڈل بنایا ہوا تھا؟ تیرا رول ماڈل کوئی ایکٹر تھا، کوئی ایکٹریس تھی، کوئی سنگر تھا، کوئی میوزیشین تھا، کوئی ڈانسر تھا؟ کون تھا تیرا رول ماڈل؟ تو نے کس کو اپنا رول ماڈل بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان والوں کو، یا کسی ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مصروف تھا؟ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ وہ سوال ہیں جو ہم سب سے پوچھے جائیں گے، اور مسئلہ یہ کہ ان سوالوں کا جواب آپ رٹا نہیں لگا سکتے، آپ ان کو زبانی یاد نہیں کر سکتے۔ یہ وہ سوال ہے جو کہ اگر آپ کا طور طریقہ اللہ کے دین کے مطابق ہوگا تو خود بخود جواب آپ کا نکل آئے گا، اور اگر آپ کا طریقہ اس طریقے سے مختلف ہے تو پھر انسان صرف لا ادری کہتا رہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، بہت پینک کرے گا، بہت پریشان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6538، جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شخص سے پوچھے گا کہ یہ بتا کہ اگر تجھے پوری دنیا
سونے سے بھر کر دے دی جائے. اب ذرا غور سے سنیے گا حدیث کو. کہا گیا کہ اگر تجھے پوری دنیا سونے سے بھر کر دے دی جائے, پوری دنیا سونے سے بھر کر دے دی جائے, اتنا مال دیا جائے, جیف بیسوس کو بھی تو پیچھے چھوڑ دے, ایلون مسک کو بھی تو پیچھے چھوڑ دے, بل گیٹس کو, مارک زکربرگ کو, ان ساروں کی کمبائنڈ ویلتھ سے بھی زیادہ تیرے پاس ویلتھ آ جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اگر پوری دنیا تجھے سونے سے بھر کر دے دی جائے تو کیا آج تو اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلوا دے گا وہ پیسہ دے کر؟ کیا تو اپنے آپ کو رینسم کروا لے گا اس پیسے سے؟ تو وہ انسان کہے گا جی میں ضرور کروا دوں گا, اگر میرے پاس آج اتنا پیسہ ہو وہ سارا پیسہ میں دے دوں کہ بس میں جہنم سے بچ جاؤں. لیکن افسوس یہ کہ اب وہ مال اس کے پاس ہے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ جب تو دنیا میں تھا نا تو تجھ سے بہت کم مانگا گیا تھا. جب تو دنیا میں تھا تجھے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تو پوری دنیا اللہ کو دے دے, تو پوری دنیا سونے سے بھر کے اللہ کے لیے وقف کر دے, یہ تجھے نہیں کہا گیا تھا. دنیا میں تجھے کیا کہا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ. تجھے کیا کہا تھا ہم نے؟ بس یہی کہا تھا کہ اللہ کی توحید پر آ جا, نماز پڑھ لے 5 وقت کی, بس اتنی سی بات کہی تھی, اور تو وہ بھی نہیں کر سکا. اور آج تو پوری دنیا سونے سے بھر کر دینے کے لیے تیار ہوا ہے, لیکن افسوس آج وہ مال تیرے پاس ہے نہیں, آج وہ مال تیرے پاس نہیں ہے.